حدیث کے اندر آتا ہے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی، ابھی نہیں پلائیے گا، ابھی نہیں، چائے والے آ گئے ہیں، پتہ نہیں کون پردھان منتری بن جائے چائے والا، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا انی مجہود، آئے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، آئے اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، میرے کھانے پینے کا بندوبست فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ میری بیویوں کے گھروں میں چلے جاؤ اور ان سے کہو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور جو بھی کھانے کے لیے ہو وہ دے دیا جائے۔ نبی اکرم کی 9 بیویاں زندہ تھیں، آپ کی ٹوٹل 11 بیویاں ہیں، اور اس موقع پر صرف اللہ کے نبی کی 9 بیویاں زندہ تھیں، اور مسجد نبوی میں حجرے بنے ہوئے تھے۔ یہ صحابی جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، گھر میں کھانے کے لیے ہو تو کچھ دے دیا جائے۔ اندر سے آواز آتی ہے ما عندی الا ما، میرے گھر میں صرف پانی اور پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ صحابی دوسرے گھر میں گئے، مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کھانے کے لیے ہو دے دیا جائے۔ اندر سے بھی آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی کے سوا کچھ نہیں۔ غور کیجئے، کائنات کے امام صحابہ کے اشارے پر گردنیں کٹانے کو تیار ہو جائے، صحابہ جا نثار کر دیں، مگر میرے نبی کا حال کیا ہے؟ میرے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا حال ہے۔ سارے گھروں میں گئے، سارے گھروں سے یہ آواز آئی، اور ایک بیوی نے تو یہاں تک کہہ دیا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی کے سوا کچھ نہیں۔ قلنا کلہن مثل ذالک، ساری بیویوں کے گھروں سے یہی آواز آئی۔ یہ صحابی آتے ہیں، آئے اللہ کے نبی آپ کی بیویاں تو ایسے کہہ رہی ہیں، ان کے گھر میں صرف پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا اور اس کی بھوک کو مٹائے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہوں، میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ ہم اور آپ کیا ہوتے؟ پہلے شکلیں دیکھتے، لے جائیں کہ تم لے جاؤ گے؟ صحابی ٹھیک ہے اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ یہ اپنے گھر لے گئے، حضرت ابو طلحہ آئے گی اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں آئے میری بیوی کیا گھر میں کھانا موجود ہے؟ بیوی کہتی ہاں مگر اتنا کھانا ہے کہ جو ہمارے 2 بچے ہیں وہی کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم دونوں کھا سکیں، کھانا اتنا ہے کہ صرف بچے جو ہیں وہی کھا سکتے ہیں، اتنا نہیں ہے کہ ہم دونوں اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ صحابی کہتے ہیں آؤ میری بیوی جاؤ بچوں کو بھوکا سلا دو، جاؤ بچوں کو بھوکا سلا دو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمارے گھر میں تشریف لایا ہے۔ اور بیوی کا ایمان دیکھ، اس نے بھی بھوکا سلا دیا۔ ہمارے یہاں کی کوئی عورت ہوتی گلا دبا دو، زہر دے دو، تم بھی تو ٹاٹا برلا اور امبانی تھے، تمہارے پاس ہی تو دولت ہے نا، تم ہی لے کر کے آگے، کوئی اور تو تھا نہیں۔ ٹھیک ہے سلا دیا، تم بھوکا سلا دیا۔ اس صحابیہ نے اپنے دونوں بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ اب حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں آئے میری بیوی ایک کام کرنا۔ کہا کیا؟ جب تم میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھ دینا تو ایک کام کرنا، میرے اور مہمان کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہو، گھر میں جو دیا جل رہا ہو، گھر میں جو لائٹ جل رہی ہو، تم اس کو صحیح کرنے کے بہانے آنا اور اس کو بجھا دینا، گل کر دینا۔ کہا شوہر ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں آئے میری بیوی کھانا بہت مختصر ہے، کھانا بہت زیادہ کم ہے، اگر میں بھی کھانا کھانے لگوں تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، تم ایک کام کرنا، میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے
رکھ دینا, تم اور لائٹ کو بجھا دینا, بتی کو بجھا دینا, میں بھی کھانا کھاؤں گا, مہمان بھی کھانا کھائے گا, اندھیرا ہو جائے گا, اس برتن سے میں بھی کھانا کھاؤں گا, مہمان بھی کھانا کھائے گا, مگر میرے کھانے کی حالت یہ ہوگی میں کھالیات اس برتن میں لے جاؤں گا اور کھالیات اپنے منہ میں ڈالوں گا, تاکہ مہمان کو یہ شک نہ ہو کہ میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. یہ ہوتی ہے مہمان نوازی. سیکھو سیکھو مہمان نوازی کسے کہتے ہیں. اس صحابی نے اس صحابی کو کھانا کھلا دیا. صبح اللہ کے نبی کے پاس پہنچے, فجر کی نماز پڑھی, اللہ کے نبی اس صحابی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, اس صحابی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. وہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے, آپ مجھے دیکھ کر بہت مسکرا رہے ہیں, کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے ابو طلحہ میں کیوں نہ مسکراؤں, قد عجب اللہ, ارے تمہاری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ بھی مسکرا رہا تھا. تم رات میں جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ عرش سے وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا, اور تم جو مہمان کے ساتھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے مسکرا رہا تھا, اور جب مجھے جبرائیل نے یہ بتایا تو میں بھی تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہوں, اللہ بھی مسکرا رہا تھا, میں بھی مسکرا رہا ہوں. یہ ہوتی ہے مہمانوں کی مہمان نوازی. آج ہمارے اندر کون سی مہمان نوازی ہے؟ معاف کیجئے, مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں ہے آپ مرغ بچھا دیں, بکرا بچھا دیں, عمدہ عمدہ پکوان لگا دیں, نہیں نہیں. مہمان کی مہمان نوازی ہے آپ کے گھر میں جو بھی ہو اچھے سے اچھا ہو وہ مہمان کے سامنے پیش کریں, اس کو عزت کے ساتھ بٹھائیں, یہی مہمان کی مہمان نوازی ہے. اور معاف کیجئے ہم نے تو صرف یہ سمجھ رکھا ہے مہمان وہ ہے چاچا آ گئے ہیں مہمان ہے, مبارک پور سے دوست آ گیا ہے مہمان ہے, دماد آیا ہے مہمان ہے. ارے اللہ کے بندے وہ مہمان تو ہے مگر وہ تیرا چاچا ہے, وہ تیرا دوست ہے, وہ تیرا داماد ہے, وہ تیرے سسر ہے. مہمان تو وہ بھی ہے جو تیرے دروازے پہ آ جائے, تو اسے جانتا بھی نہیں ہے, تو نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, اور وہ تیرے دروازے پر آ جائے تو اس کی بھی مہمان نوازی کر, اس کو بھی کھانا کھلا. یہ نہ دیکھ میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں, یہ دیکھ یہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا کھلا دے. مہمان نوازی دیکھنا ہے. آئے ہم لوگ کے لوگوں مہمان نوازی سیکھنا ہے تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم سے سیکھیے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آتے ہیں اور وہ مہمان فرشتے ہیں, فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون. دروازے پہ دستک دی, حضرت ابراہیم نے دروازہ کھولا, انہوں نے سلام کیا السلام علیکم, انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. ابھی جانتے بھی نہیں ہیں, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, ہم اور آپ سلام نہیں کرتے ہیں, اور کوئی سلام کر لے تو جواب بھی نہیں دیتے. انہوں نے سلام کیا فوراً جواب دیا اور پھر اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ گئے, اپنے گھر کے اندر لے کر کے آئے, بٹھا دیا بڑی عزت کے ساتھ. اور پھر قرآن کہتا ہے فراغ الہ اہلی, پھر چپکے سے اپنے گھر میں جاتے ہیں. فراغ الہ اہلی, چپکے سے اپنے گھر میں گئے اور ایک موٹا تازہ دمبا اور بھنا ہوا تھا اس کو لے کر کے آ گئے. چپکے سے نکلے, چپکے سے نکلے اور ایک موٹا تازہ بچڑا تھا اس کو ذبح کر کے لے آئے. آپ نے ایک چیز پہ غور کیا, فراغ الی اہلی, بڑے چپکے سے نکلے. یہ نہیں کہا بریانی کھائیں گے, شربت پیئیں گے, ہمارے گھر میں کوئی آئے ہاں لسی پلوائیں, آپ ارے کھانا کھلوائیں. اب بیچارہ وہ کس منہ سے گئے, ہاں کھلواؤ, کس منہ سے گئے گا بیچارہ, بغیر تو نہیں کہتے ہیں, نہیں بتائیے کھانا کھلوائیں. پیٹ میں چوہے کو, ارے اللہ کے بندے تو لگوا پوچھ ہی ہو رہا ہے تو کھلوا دو دے, مگر نہیں, کھانا کھلوائیں, لسی پلوائیں, مٹھائی منگوائیں. معلوم یہ چلا کہ پوچھئے نہیں آپ کھائیں گے, پوچھیں گے تو منع کر دے گا, نہیں کھاؤں گا میں.
بھوک لگ رہی ہے رہنے دو, گھر سے کھا کے آیا ہوں. مطلب مہمان نوازی کا یہ ہے, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کے سامنے آپ پیش کریے جو آپ کے پاس ہے. سوکھی روٹی ہے اس کو پیش کر دیجئے, دال روٹی ہے اس کو پیش کر دیجئے, جو بھی ہو اپنے مہمان کے سامنے پیش کیجئے. اور بعد میں کیا کہا, بعجل سمین, صفت لائے ہیں بچڑے کی, کیا سمین, موٹا تازہ تھا. موٹا تازہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, معلوم یہ اس لیے ضرورت تھی کہ آپ جو مہمان کو کھلائیں تو وہ نہ کھلائیں جو خود کھا رہے ہیں, نہیں, تھوڑا اچھا اس کو کھلائیں, تھوڑا اچھا کھلائیں اس کو بڑھیا کھانا کھلائیں. آپ تو مرغ مسلم اڑا رہے ہیں, بیچارہ دال چاول کھا رہا ہے, اس کو کھلائیں تو اچھا کھلائیں. حضرت ابراہیم نے کھانا لا کر کے رکھ دیا, فرشتے تھے, فرشتے تو کھانے سے پاک ہے, وہ کہاں سے کھائیں گے, وہ تو پینے سے پاک ہے فرشتے. اب وہ بیٹھے ہوئے کھا نہیں رہے ہیں. اب دیکھو مہمان نوازی کا ادب کیا ہے, ابراہیم سے سیکھو. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں, آئے لوگوں تم کھا کیوں نہیں رہے ہو. ہمارے اور آپ کے سامنے کھانا آ جائے تو کہتے کھاؤ کھاؤ, نکالو کھاؤ. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں آپ کھا کیوں نہیں رہے. معلوم یہ چلا مہمان نوازی کا ادب یہ, آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان کچھ نہ کھائے تو اسے یہ نہ کہو کہ کھاؤ, بلکہ یہ کہو آپ کھا کیوں نہیں رہے. یعنی آپ اس کو حکم نہیں دے سکتے ہیں, وہ آپ کا مہمان ہے, غلام نہیں ہے. آپ اسے کہیے آپ کھا کیوں نہیں رہے. ہو سکتا ہے وہ شوگر کا پیشنٹ ہو اور آپ جو لائے ہیں وہ اس کے لیے مضر ہو, فائدے مند نہ ہو, نقصان دو. ہو سکتا ہے وہ کینسر کا مریض اور اس سے اس کی بیماری بڑھ جائے. اسی لیے اس سے یہ پوچھو آپ کھا کیوں نہیں رہے, آپ کیوں نہیں کھا رہے. یہ مہمان نوازی کا